اب اگلی بات کہ دن میں ہر عورت کو کئی مرتبہ مختلف مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے، مثلا گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، مل بیٹھ کے کھانا کھانا، یا کوئی مشورہ کرنا، یا کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ بیٹھیں۔ تو جب بھی دو بندے مل کر بیٹھیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں، اور عام طور پر اسی مجلس میں یا تو غیبت ہوتی ہے، یا بہتان باندھتی ہیں، یا پھر جھوٹ کی بات کرتی ہیں، یا ادھر ادھر کے معاملے ہوتے ہیں، تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سکھائی کہ اگر کوئی آدمی مجلس کے آخر پر دعا پڑھ لیا کرے جو مجلس کے اختتام کی ہے، تو اس مجلس میں جو گناہ سرزد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ فرمایا من قال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب یہ کتنی آسان اور مختصر سی دعا ہے، تو جو بندہ مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے مجلس میں جو لغو باتیں تھیں یا گناہ کی باتیں تھیں کان کفارۃ لہ، یہ دعا ان سب کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت مجلس کے اندر کیے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بتائی جس کو مرد زیادہ پڑھ سکتے ہیں مگر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ ہے بازار سے گزرنے کی دعا۔ اب مردوں کو تو بازار میں کام ہوتے ہیں، مگر عورتوں کو بھی کئی مرتبہ بچوں کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یا بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے گزرے، آپ اپنے خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا بازار سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب گزرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیدل چل کے گزرے، آپ اپنی گاڑی میں فرض کرو یہاں سے بیٹھیں مکینی کی طرف جا رہی ہیں، تو راستے میں کتنی ایسی جگہیں ہوں گی کہ دائیں بائیں دکانیں ہوں گی، اس کو بازار کہتے ہیں۔ تو اگر ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھ لے تو آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے، لینے جانا پڑتا ہے، کتنی عورتیں ہیں جو یہ کام خود کرتی ہیں، اپنی بچیوں کو خود لاتی لے جاتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو اسکول کے راستے میں جو بازار ہوتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس دعا کو اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ذرا دیکھیے کہ ملتا کیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہوا، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالی 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 لاکھ خطائیں مٹا دیتے ہیں، اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، تو ہزار ہزار، اس کا مطلب 10 لاکھ، اللہ اکبر کبیرہ، 10 لاکھ خطائیں مٹیں، 10 لاکھ نیکیاں ملیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوئے، اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب بتائیں، اس لیے کہ بازار میں غفلت ہوتی ہے، اور جو بندہ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہذا اجر زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ تو مختلف اوقات کی دعائیں تھیں، چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں
عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نام اعمال کے شروع میں اور نام اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے۔ یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ ان پیراللڈ لاس، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے
اور اس کے بعد کہے اللہ مغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نافرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے، ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو،
کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا. لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ. میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی. وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں. اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے. وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے حل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا. فیقولون، ایمان والے جواب دیں گے نعم یا ربنا، اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے اور آپ کو ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے. فیقول لما، اللہ پوچھیں گے کہ کیوں ملاقات مجھ سے کرنے کی تمہیں تمنا تھی. فیقولون، وہ جواب میں کہیں گے رجونا عفوک و مغفرتک، اللہ ہمیں آپ سے مغفرت اور معافی کی امید تھی. فیقول، اللہ فرمائیں گے فقد اوجبت لکم عفوی و مغفرتی، میں نے اپنے عفو اور مغفرت کو تم پر واجب کر دیا. سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میرے پر مہربانی فرمائے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسی بات کو بہانہ بنا کر گناہ معاف کر دیں گے. اور آج کی مجلس کی آخری حدیث مبارکہ، اس کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رجف قلب المؤمن فی سبیل اللہ تحطت خطایاہ کما یتحط النخلۃ ای ثمارها، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے راستے میں کپ کپانے لگے تو اس کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے کہ تیز ہوا کے چلنے سے کھجور کے خوشے گر جاتے ہیں. یعنی درخت سے پھل گر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کے چلنے سے، ایسے جس بندے کا دل اللہ کی عظمت کو سوچ کے کپ کپایا، اللہ کی خوف سے کپ کپا گیا، اس کے گناہ اسی وقت جھڑ جاتے ہیں. اس کا آسان طریقہ کہ آپ شام کو سونے سے پہلے یعنی مصلی پہ جب نماز مکمل کریں تو ایک عادت بنا لیں کہ پوری دن کے جو اعمال ہیں ان کو ریویو کریں. آج میں نے کیا کیا، کون سے اچھے کام کیے، اس پہ دل میں الحمدللہ پڑھ لیں، شکر ادا کریں. اور مجھ سے آج کون سی غلطیاں ہوئیں، کہاں میں نے بد نظری کی، کہاں میں نے بے پردگی کی، کہاں میں نے غیبت کی، اور جو جو گناہ اس دن سرزد ہوئے، کہاں میں نے جھوٹ بولا،
کہاں کیا گناہ سرزد ہوا، تو ان تمام گناہوں کو سوچ کر اپنے دل میں نادم ہوں، استغفار کریں، اور اگر آپ کا دل ندامت سے کپ کپا اٹھے گا، اس عمل پر سارے دن کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کو عادت بنا لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے لوگ تو اپنا منہ صاف کر کے سو لیتے ہیں، عورتیں بچوں کو سمجھاتی ہیں کہ سونے سے پہلے ٹوتھ برش کرنا بڑا ضروری، تاکہ صاف دانتوں کو لے کے سو۔ اگر صاف منہ کو لے کے سونا اتنا اہم ہے تو صاف دل کو لے کے بھی تو سونا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم موقع موقع کی دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے اس کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔